ڈاکٹر صاحب اب آپ کی طرف آتے ہیں، کیونکہ بنیادی طور پہ اس وقت جو صورتحال ایک دم پینک کریٹ ہو گیا، 15 جون کا بھی جو اب گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا جی ایگزامز نہیں ہوں گے خاص طور پہ ہائی لیول کے. اب صورتحال جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں بارڈر کے اس پار ہندوستان میں جو ایک ٹربولنس ہو گیا ہے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہوگا کیا، یعنی ان کی ایلیٹ جو ہے وہ ملک چھوڑ کے جا رہی ہے. خدا نہ خاصہ پاکستان میں اس طرح کی کوئی صورتحال تو نہیں؟ پلیز بتائیے. بہت شکریہ جی. دیکھیں پاکستان اور ہندوستان جیسے ہمسایہ ملک ہیں اور ایک جیسی ساخت کے لوگ ہیں، جینیٹکس بھی، انوائرمنٹس بھی ایک جیسی ہے، تو یہ کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان اس میں مبتلا نہ ہو. کوئی ہمارے سوائے اس کے کہ وہاں بھی ہمارے سے زیادہ مسلمان ہیں لوگ. صحیح بات. تو اللہ تو کسی کی بھی مان جائے، یا نہ یہ وائرس اللہ کی مرضی کے بغیر آئی ہے اور نہ اس کی مرضی کے بغیر جائے گی. درست بات. تو یہ تو ایک عنصر ہے، لیکن جو سائنٹیفک چیز ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی ہندوستان میں ہوتا ہے پچھلے جون 2019 سے لے کے اب تک جب سے یہ وبا آئی ہے اس کو ہم نے فالو کیا. لیڈ اس میں جو بھی ادھر ہوا ہے اس کا فال بیک ہمارے پہ آیا ہے کوئی اباؤٹ 6 سے 8 ہفتے بعد. اگر اس کی پہلی جب اسکلیشن ہوئی تھی سیکنڈ اور اب تھرڈ میں، اور ظاہر ہے کہ انڈیا میں جو مین وجہ ہے وہ تو یہی ہے کہ ایک تو ان کی پاپولیشن ڈینسٹی پر اسکوائر کلومیٹر بہت زیادہ ہے ہم سے، بہت بڑے بڑے شہر ہیں اور بہت بڑا ملک ہے. دوسرا جو ریسنٹلی ایسکلیٹ ہوئی ہے بیماری، 2 وجوہات ہیں اور پوری دنیا میں یہ وجوہات ہیں. ایک ایسی وجہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے اس کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، بے شک، اور وہ یہ ہے کہ جو وائرس ہے وہ اپنی ساخت بدلتی جا رہی ہے. RNA وائرس ہے اور یہ ایکسپیکٹڈ چیز ہے کہ وہ ریپڈلی ڈیوائڈ کرتی ہے. جب ریپڈلی ڈیوائڈ کرے گی تو اپنے سروائیول کے لیے اس نے اپنی ساخت بدلنی ہے. اب جو بھی تدابیر کریں گے اس نے نیچرلی ایک چیز ہے، زندہ چیز ہے وائرس، تو اس نے اپنے آپ کے سروائیول کے لیے اپنی ڈیفنس میکنزم بدل لینا ہے. تو یہی وہ کر رہی ہے کہ وہ اپنے میں میوٹیشنز بھی لا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا ویریشنز بھی لا رہی ہے اپنے ڈی این اے میں بہت زیادہ. تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا، اور وہ زیادہ تر جو ویریشنز اور میوٹیشنز آئی ہیں، جو انڈیا کا سٹین ہے جس کو ہم ڈبل میوٹنٹ سٹین کہتے ہیں، یہ ایک دم 2 میوٹیشنز ایک ہی دم آ گئی انڈیا میں. اور جو اس سے پہلے جو پاکستان میں اس وقت موجود ہے زیادہ سٹین وہ B117 ہے جو UK سے آیا ہے، اور اس میں 17 ویریشنز اور 2 میوٹیشنز ایک دم آئیں، ایک دم وہاں پہ UK سے. تو وہ ادھر آئیں ہمارے پاس. تو ابھی اس وقت پریڈومیننٹلی کچھ 40% جو کیسز ہیں اس سٹرین کے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح بریزیلین سٹرین ہے، اس طرح ساؤتھ افریقن سٹرین ہے. ٹھیک ہے. تو جو انڈین سٹرین ہے ابھی ہمیں کم از کم پاکستان میں نہیں ملا، اور اللہ کرے نہ ملے. الحمدللہ. لیکن آپ نے ایک جملہ کا وہ بڑا اہم ہے کہ 6-8 ہفتے کے بعد اس کا فال پاکستان میں آتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی، یہ بتائیے، جیسے وہی بات ہم انڈیا کے ریلیونس میں کر رہے تھے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ 6-8 مہینے بعد اس طرح کا کوئی فال پاکستان میں ہوتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی تیاری پاکستان میں ہے؟ لیکن میرا تو خیال ہے کسی ملک کی بھی ایسی تیاری نہیں ہوتی. میرا خیال ہے دنیا کے تمام ملک نے بہت سٹرگل کی اس بیماری کے ساتھ، چاہے وہ اٹلی تھا چاہے امریکہ تھا، وہاں بھی گلیوں میں علاج ہوتا رہا. اور کیونکہ کوئی بھی ملک کا انفراسٹرکچر ہیلتھ کا اتنا فعال نہیں ہوتا کہ وہ ایسی آفت کو ابزارب کر سکے. میں اس کو 3rd ورلڈ وار کہتا ہوں، کیونکہ جب کوئی 35 سے 40 لاکھ لوگ مر جائیں تو یہ تو اتنے تو ورلڈ وار میں بھی نہیں مرے تھے. اور دیکھا جائے تو آگے بھی انفارچونیٹلی جو پریڈکشن ہے اگلے 50 سے 60 سال کی، کہ جب اگر اتنے لوگوں نے ایک دم مرنا ہے 1 سال میں یا 1.5 سال میں، تو وہ ان لائکلی ہے کہ کسی نیوکلیئر بوم یا کسی میزائل سے مریں گے، وہ کسی بیکٹیریا مائکروب سے ہی مریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اچھے لیڈرز ہوں گے، اچھی حکومتیں ہوں گی، وہ ترجیحات کو رویوں کرے گی. اتنا کچھ ڈیفنس پہ کیوں خرچنا ہے؟ اگر اپنی مقصد اپنی لوگوں کی زندگی بچانا ہے تو وہ تو بچانی پڑے گی آپ کو اس چیز سے جو نظر بھی نہیں آ رہی. وہ تو کوئی اس کے لیے نیوکلیئر یعنی قطع کلام کی معذرت، یہ بالکل وہی بات ہے نا کہ ایک نہ نظر آنے والے وائرس، میں عموماً ایک جملہ کہتا ہوں کہ نہ نظر آنے والے وائرس نے دنیا کی ساری سپریم پاورز، سو کالڈ سپریم پاورز ہیں، ڈھیر کر کے رکھ دیا. ایبسولوٹ اس نے نہیں کیا، اس نے اللہ کی مرضی سے کیا. یقیناً اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی مرضی سے ہوتا ہے. اللہ کی مرضی سے، اور اللہ کی مرضی کسی مقصد سے آتی ہے. ہاں یہ ہے. اب یہ بتائیے، دیکھیں ایک اس میں جو بڑی اہم بات ہے
کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانیوں کا ہمارا رویہ ہے، کیا ہم اتنا سیریسلی اس کو لے رہے ہیں؟ کیونکہ ہم بار بار تلقین کرتے ہیں ماسک پہننا چاہیے، ہم بار بار تلقین کرتے ہیں کہ 20 سیکنڈ تک جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو دھونا چاہیے، ہم بار بار کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کرنا چاہیے، ڈسٹینس سے کھڑے رہیں، سماجی فاصلہ. اچھا میں ایکچولی اس کو یہ ورڈ مطلب آئی بلیو، یہ مجھے لگتا ہے یہ ورڈ ہی ہمارے غلط یوز ہوتا ہے، سوشل ڈسٹینس. ہم سماجی فاصلہ قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں، ہمیں جسمانی فاصلہ قائم کرنا چاہیے. فزیکل ڈسٹینس، ہاں ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ فزیکل ڈسٹینس رکھیں. ہمارے یہاں غلط العام لوگ کہتے ہیں سوشل ڈسٹینس. سوشل ڈسٹینس نہیں، سوشل ڈسٹینس کا مطلب یہ آپ لوگوں کو دور کر رہے ہیں صاحب، آپ لوگوں کو سماجی حوالوں سے دور کر رہے ہیں، جسمانی حوالوں سے دور. سوشلی یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی ڈسٹینس. اچھا اب ذرا یہ بتائیے کیا پاکستانی قوم جو ہے اس کو کیسے موٹیویٹ کریں گے صاحب؟ ہمارے یہاں وہی سموسوں وہی پکوڑوں کی دکانوں پہ جو ہے اسی انداز سے رش ہے، اسی انداز سے لوگ افطار کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. دیکھیں جنید بھائی، یہ مہینہ حضرت کو بہت بہتر پتہ ہوگا کہ یہ رحمتوں والا مہینہ ہے. آپ کا تو پروگرام کا نام بھی یہی ہے. ایسا ہی تو رحمت تو سب سے بڑی یہی ہو سکتی ہے کہ آزمائش جو ہے، یہ آزمائش ہی ہے جو یہ وبا آئی ہے. اور اس وقت کئی گنا ہمیں اجر زیادہ ملتا ہے، اور ایک بہت بڑا عمل میں اور آپ کر سکتے ہیں، اور آپ کے دیکھنے سننے والے بتائیے پلیز، وہ لوگوں کی زندگیاں بچانے کا. بتائیے اپنے آپ کو محدود کر کے. اگر ہم یہ رمضان میں یہ قربانی کر لیں کہ ہم سموسے پکوڑوں کے بغیر روزہ کھول لیں، یا اگر کرنا ہے تو گھر میں بنا لیں، یہ جو ہجوم نہ کریں. اور دوسرا یہ دیکھیں آگے عید آ رہی ہے کہ ہم بچے کی خواہش کی قربانی دے دیں کہ پرانی جوتی کے ساتھ وہ عید کر لے. کوئی حدیث میں نہیں لکھا گیا کہ نئی چیزیں ہی پہن کے عید کرنی ہے. تو اس میں کیا فرق پڑے گا؟ لگائیں اس دفعہ ذرا گزارا کریں. دیکھیں یہ وقت ہے خواہشات کی قربانی کرنے کا بجائے زندگی جانوں کی قربانی کا. ویری گڈ. تو اس وقت جو ہمیں رویہ نظر آ رہا ہے وہ تو پرواہ نہیں کر رہے، وہ سمجھ رہے ہیں یہ بہادری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو، یہ بے وقوفی ہے کہ اپنی زندگی، اللہ تعالیٰ نے زندگی کی تو اہمیت اتنی بڑی رکھی کہ جس نے ایک زندگی بچائی اس نے انسانیت بچا لی، اور جس نے ایک زندگی لے لی. اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ کوئی بہادری کی یا کوئی علامت نہیں ہونا چاہیے کہ میں ماسک کے بغیر پھر رہا ہوں، یا میں یہ کر رہا ہوں، یا میں گلے مل رہا ہوں. لیکن ود ڈیو رسپیکٹ، جب آپ سینٹ اور نیشنل اسمبلی اور اپنے ہیروز کو، کرکٹ والوں کو دیکھیں گے کہ وہ میچ میں گلے مل رہے ہیں اور سب ملیں گے، تو پھر لوگوں کو یہی دیکھیں جب آپ کی اسمبلی میں آپ دیکھیں کہ کیا ہوا، آپ کے مذہبی جماعت کا جہاں یہاں پہ ہوا لاہور میں، ادھر ہی اسی ایریے میں، تو گتھم گتھا ہوئے. تو پھر ایک یہ چیزیں جب ایسا بندہ جس کا تعلیمی معیار بھی بہت کم ہے، جو اس کی سمجھ بھی کم ہے، وہ یہی سوچتا ہے کہ یہ ایسے بس ڈرامہ وراما ہے، اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں. یہ بڑے لوگ جو سینٹ میں ہیں یا اسمبلی میں، وہ گلے مل رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہو رہا، منسٹر مل رہے ہیں. اچھا سر آخری بات بتائیے، ہمارے یہاں جو یہ سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ، جیسے کہ مفتی صاحب بھی آپ سے پوچھ رہے تھے بریک سے پہلے، کہ یہ فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ لوگ جو نسخے دے دیتے ہیں کہ یہ پی لو، یہ کر لو، یہ کھا لو، تو یہ کیا ہمیں ان تمام باتوں کی طرف توجہ، یہ کرنا کیا ایکچولی چاہیے؟ دیکھیں وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امیون سسٹم کو بہتر کرنا. ٹھیک ہے. اچھا ایکچولی سمجھنے کی یہ چیز ہے کہ آپ کا اگر امیون سسٹم اوور ایکٹیو مارتا ہے، آپ کو وائرس تو مار ہی نہیں رہی. آپ کے وائرس جب آپ سانس کے ذریعے لیتے ہیں تو خدا نہ خواستہ وہ آپ کے ACE2 ریسیپٹر جو پھیپھڑوں میں ان کو لگ کے انٹرنل ہو جاتی ہے. جب وہ پھیپھڑوں کے اندر جاتی ہے تو جو آپ کا ریئیکشن ہے باڈی کا، وہ وائرس کو کل کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کے پھیپھڑوں کو ڈیمیج کر دیتا ہے. تو آپ کو تو امیون سسٹم جن کا اوور ایکٹیو ہے ان کو زیادہ نقصان ہوتا ہے، جن کا منیمم امیون رسپانس ہے ان کو تو وائرس کچھ نہیں کہتی. اچھا اوور ایکٹیو ہونے پہ نقصان ہوتا ہے؟ ایبسلیوٹلی. تو سمجھنے کی یہ چیز ہے کہ آپ کو ایک بیلنسڈ قسم کی امیونٹی چاہیے. اور بیلنس دیکھیں کئی چیزیں ایسی ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہیں وہ صحیح ہیں. مثلاً ہمارے ملک میں 80% لوگوں کو وائٹامن ڈی کی کمی ہے، اور یہ میری اپنی تحقیق ہے بہت. تو وائٹامن ڈی کا بہت بڑا رول ہے، اس لیے کہ اس کا امیون سیلز کے اندر سگنلنگ میں بہت بڑا رول ہے، اس کا اپروپریٹ. تو وائٹامن ڈی لینے میں یا وائٹامن ڈی رچ فوڈ لینے میں یا دھوپ میں پھرنے میں وائٹامن ڈی بن جاتی ہے. اس میں تو کوئی حرج مذائقہ نہیں ہے. باقی جو چیزیں ہیں ٹوٹکے ووٹکے، وہ تو ہر کسی نے اپنا چورن بیچنا ہوتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی ہر کوئی پروفیٹیبلٹی. اور اب تو ظاہر ہے وہ یہ باقاعدہ کاروبار